شاہراہ قراقرم پاکستان کو چین سے ملانے کا زمینی ذریعہ ہے۔ اسے قراقرم ہائی وے اور شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلوں قراقرم اور ہمالیہ کو عبور کرتی ہے۔ درہ خنجراب کے مقام پر سطح سمندر سے اس کی بلندی 4693 میٹر ہے۔ یہ چین کے صوبہ سنکیانگ کو پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملاتی ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین بین الاقوامی شاہراہ ہے۔ یہ 20 سال کے عرصے میں 1986 میں مکمل ہوئی۔ اسے پاکستان اور چین نے مل کر بنایا ہے۔ اس کو تعمیر کرتے ہوئے 810 پاکستانی اور 82 چینی شہریوں نے اپنی جان دے دی۔ اس کی لمبائی 1300 کلومیٹر ہے۔ یہ چینی شہر کاشغر سے شروع ہوتی ہے، پھر ہنزا، نگر، گلگت، چلاس، داسو، مانسہرہ، ہری پور ہزارہ سے ہوتی ہوئی حسن ابدال کے مقام پر جی ٹی روڈ سے ملتی ہے۔ شاہراہ ریشم کا وجود انسانی تخلیقی ہنر کا ایک ادنا سا منظر ہے۔ شاہراہ ریشم یا شاہراہ قراقرم زمانہ قدیم ہی سے ایک اہم شاہراہ کی اہمیت رکھتی تھی، جس کی وجہ سے چین کے بہت سے اجناس دنیا کے دوسرے خطوں تک پہنچتے تھے۔ چونکہ ان اجناس میں خاص جنس ریشم ہی تھی، اس لیے اسے شاہراہ ریشم کا نام دیا گیا۔ جب چین کی اجناس تجارت بحری راستے سے خلیج فارس تک پہنچنے لگیں تو یہ شاہراہ رفتہ رفتہ بند ہو گئی۔ قیام پاکستان کے بعد جب عوامی جمہوریہ چین اور پاکستان میں دوستی کے اٹوٹ رشتے استوار ہوئے تو شاہراہ کی از سیر و نو تعمیر کا سوال بھی سامنے آیا۔ 3 مئی 1962 کو دونوں دوست ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کی روح سے 1969 میں شاہراہ ریشم کا وہ حصہ بحال ہو گیا جو پاکستان کی شمالی سرحد تک آتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس قدیم شاہراہ کی دوبارہ تعمیر کا آغاز ہوا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے 62 میل کے فاصلے پر حویلیاں کا مقام اس شاہراہ کا نقطہ آغاز ٹھہرا۔ کوئی 500 میل طویل یہ عظیم شاہراہ، جسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے، 1978 میں مکمل ہوئی۔ اس شاہراہ کی تعمیر میں پاکستانی فوج کے انجینئرز اور چینی ماہرین نے ایک دوسرے کے دوش بدوش کام کیا۔ یہ شاہراہ گلگت اور ہنزا کے علاقوں کو درہ خنجراب کے راستے میں چین کے صوبہ سنکیانگ سے ملاتی ہے۔ یہ سطح سمندر سے 15,100 فٹ بلند ہے۔ اس عظیم شاہراہ قراقرم کی تعمیر نو کا آغاز 16 فروری 1971 کو ہوا تھا اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد 18 جون 1978 کو اس کا افتتاح ہوا۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر کا آغاز تو 1966 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی۔ شاہراہ قراقرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے، جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر چین میں ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور ہزارہ، ایبٹ آباد، بشام، چلاس، جگلوٹ، گلگت، ہنزا نگر اور خنجراب بائی پاس سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشغر کے مقام تک جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہیں۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا تھا۔ موسموں کی شدت، شدید برف باری، لینڈ سلائیڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کا بنایا جانا بہرحال ایک عجوبہ ہے، جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا۔ ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی باشندوں نے اپنی جان دی۔ رپورٹ کے مطابق شاہراہ قراقرم کے سخت اور پتھریلے سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک 30 ملین کیوسک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ یہ شاہراہ کیا ہے؟ بس عجوبہ ہی عجوبہ ہے، کہیں دلکش تو کہیں پراسرار، کہیں پرسکون تو کہیں بل کھاتی شور مچاتی، کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی۔ اسی سڑک کنارے
صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس، تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شاہراہ کرم کا نقطہ آغاز ضلع ہزارہ میں ہے، جہاں کے ہرے بھرے نظارے، بارونق وادیاں تھا کوٹ تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ تھا کوٹ سے دریائے سندھ بل کھاتا ہوا شاہراہ کرم کے ساتھ ساتھ جنگلوٹ تک جاتا ہے، پھر سکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تھا کوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے۔ چلاس ضلع دیر میر کا ایک اہم علاقہ ہے، اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناران سے بذریعہ بابوسر ٹاپ بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلاس کے بعد شاہراہ کرم نانگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پل آ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے فیری میڈوز اور نانگا پربت بیس کیمپ جانے کے لیے جیپیں کرائے پر ملتی ہیں۔ رائے کوٹ کے بعد نانگا پربت، دریائے سندھ اور شاہراہ کرم کا ایک ایسا حسین امتزاج بنتا ہے جو سیاحوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گلگت ڈویژن کا آغاز ہوتا ہے، جس کے بعد پہلا اہم مقام جنگلوٹ آتا ہے۔ جنگلوٹ سے استور، دیوسائی اور سکردو بلتستان کا راستہ جاتا ہے۔ جنگلوٹ کے نمایاں ہونے میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پر دنیا کے 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور قراقرم اکٹھے ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں 3 بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہوں۔ جنگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات کے صدر مقام گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے، جو تجارتی، سیاسی، معاشرتی خصوصیات کے باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ نلتر، غزر اور شندور وغیرہ بذریعہ جیپ یہیں سے جایا جاتا ہے۔ گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جس کی پہچان راکا پوشی چوٹی ہے۔ آپ کو اس خوبصورت اور دیوکل چوٹی کا نظارہ شاہراہ کرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ نگر اور ہنزا شاہراہ کرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں۔ یہاں پر آ کر شاہراہ کرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شاہراہ کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سیاح حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں نہ دباتا ہو۔ عطا آباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک مصنوعی جھیل، لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی، جو پہاڑ کے گرنے سے وجود میں آئی۔ سست کے بعد شاہراہ کرم کا پاکستان میں آخری مقام خنجراب پاس آتا ہے۔ سست سے خنجراب تک کا علاقہ آباد، دشوار پہاڑوں اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہے۔ خنجراب بائی پاس پر شاہراہ کرم کی اونچائی 4693 میٹر ہے۔ اسی بنا پر اس کو دنیا کے بلند ترین شاہراہ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو شاہراہ کرم کے بارے میں تھی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔